ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جتنا بھی کام کرو گے سب برباد ہے، سب آپ کو برباد. بھائی استنجا کرنا ہے، وضو کرنی ہے، کسی کو غسل کرنا ہے، بس اس کی اجازت ہے. اگر کھانے پکانے میں، جھاڑو برتن میں، ادھر ادھر کے کاموں میں لگے پھر رہے ہو نا، سمجھ لو اتنا وقت برباد کرو گے. کفر ہے سارا، اتنا وقت سب حرام گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے لیے بلائیں بس حکم ہے فوراً بھاگو. فاسعوا الی ذکر اللہ، بس یعنی کچھ اور نہیں ہے، بس بھاگو دوڑو ہماری طرف آؤ. یہ حکم ہے احکم الحاکمین کا. انتظار کر رہے ہیں، ابھی اب کھڑے ہو گئے، اذان ہو گئی. اذان جمعہ کے لیے تو ہوئی ہے بھائی، نماز کے لیے تو ہوئی ہے. جمعہ کے لیے مسجد میں آ جاؤ. تو اس لیے اس کا ایک وہ رکھو. چند دنوں کے جمعہ ہیں تمہارے گنتی کے، انگلیوں پہ گن لینا جب جاؤ گے یہاں. اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اپنے بھی پاک ستر میں شر سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے تمام صفتوں میں وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے. اللہ الصمد یعنی غنی ہے، بے پرواہ. کوئی عبادت کرے نہ کرے اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ اس کو کوئی دے سکے، نہ اسے کوئی چھین سکے. نہ وہاں کمی ہو نہ زیادتی ہو. کمی تو اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی چھین ہی نہیں سکتا، اور زیادتی وہاں ہو جہاں پہلے سے کچھ کمی ہو. اللہ نے جب کچھ نہیں تھا جب بھی تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی ہوگا. فرماتا ہے کہ ہم نے خبردار کر دیا اچھا برا جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ فرماتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. بس تم اپنا خیر بناؤ، شکر ادا کرو. انسان بنایا، ایمان عطا فرمایا، اور پھر اپنے حبیب پاک کی امت بنا دیا. جتنا بھی شکر کرو ادا کرو کم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک خبردار ہوشیار کرتا ہے. جیسے تم بورڈ لگاتے ہیں نا، ساودھان، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. کہیں کے بارے میں یہاں کوئی چیز لکھی ہے نیچے، کوئی خطرہ ہے، کچھ اشارہ ہے، حکومت کچھ کہنا چاہتی ہے. یہاں تیز مت چلیے، خبردار. یہاں آہستہ چلیے، یہاں موڑ ہے یا یہ ہے، تو خبردار کرتی ہے. اگر آپ اس کے خلاف چلو گے تو موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے اور پکڑے جاؤ گے. یہاں بھی پٹو گے اور موت سے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا خبردار، میرے دوستوں کے بارے میں ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. یہ بے خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں کوئی حزن و ملال نہیں. اور یہ پختہ کھلتا کبھی جب آدمی دنیا سے چلتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا. اولیاء اللہ دنیا میں سب سے زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں. عام مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کا خوف ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے. اس لیے ہر کام سے پہلے سوچتے ہیں، ہر کام سے پہلے کہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، یہاں نہ قدم پڑ جائے، ایسا نہ ہو جائے. ہر اس پر وہ غور کرنے کے بعد تب قدم اٹھاتے ہیں. لہٰذا جب وہ دنیا میں خوف ہی خوف میں جیتے ہیں تو آخرت میں بے خوف ہیں. بس تمہیں تو دنیا میں جو پریشانی اٹھانی تھی اٹھا لی. اب تمہارے لیے نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی ملال ہے. دنیا کو ملال ہوا کرے، دنیا پھرے پسینے میں ڈوبتی ہوئی اور ننگی بھوکی، مگر تمہیں ہم نے اب بے خوف کر دیا. تو حشر کا وہ 50,000 برس کا دن اسے یاد رکھنا. صرف 50,000 سال وہی ہیں جہاں رکنا ہے، جہاں اسٹیشن ہے تمہارا پہلا اسٹیشن حشر میں. وہ 50,000 سال کا دن ہے. وہ یہ سمجھ میں وہاں کی درگتی کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور پھر آگے کی جو ہے وہ تو پتہ ہی نہیں کچھ کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صفحے میں اپنے دوستوں کے دامن سے رکھے اور ان کی زندگی کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے. ہندوستان پر جو ہے ایک عظیم الشان سلسلے کا، عظیم الشان بزرگ کا بے پناہ احسان ہے.
اور سہارنپور والوں تمہارے اوپر تو خاص طور سے، تم شاہ ہارون پور میں رہتے ہو، آج بھی جو نگر پالیکا کے اندر جو ہندراج ہے آج بھی ہمارے جو اس میں آتا ہے وہ آتا ہے شاہ ہارون لکھا ہوا اس کے اندر، شاہ ہارون آج بھی لکھا ہوا۔ آج آپ اپنا بل دیکھیں گے یہ جو علاقہ ہے اس میں لکھا ہوا اوپر شاہ ہارون۔ یہ شاہ ہارون چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا آباد کیا ہوا شہر ہے، چشتیوں کا شہر ہے سہارنپور۔ اللہ اکبر۔ اس کے محلے محلے کے اندر اتنے بڑے بڑے عظیم الشان اولیاء کرام ہیں کہ جن کا تو اندازہ نہیں کرتے۔ اور حضرت یحییٰ شاہ منیر رحمۃ اللہ علیہ 900 سال پہلے بزرگ ہیں، 925 سال ہو گئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ اور پورا ہندوستان جو ہے وہ ایک عظیم الشان ہستی کے احسان مند ہے، وہ ہے خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان خواجہ غریب نواز چشتی حسن معین الدین سنجری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لیے تم بزرگوں، تمہیں تو بزرگوں نے وہ چیز عطا فرمائی کہ تم ان کا قیامت تک بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں گھنٹے بھی تو بچتے ہیں، یہاں تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پڑ لگ رہے تھے؟ آج بات سمجھنا ہے، یہ کسی کا احسان ہی تو ہے کہ تم آج تک رکھ رہے ہو خدا کے سامنے۔ اب اگر غداری کرو گے تو ماں باپ سے بھی کرو، اس لیے ماں باپ سے بھی غداری نام حرامی کرتا ہے، اپنے استاد سے بھی کرو گے، اپنے پیر سے بھی کرو گے۔ کالجوں میں جبھی تو وہ رائفل ہے، وہ دیوار پر وہ چل رہا ہے کہ کہنے لگا استاد ہے تو پیسے کا ہے بس، وہ تو ورنہ گولی مار دیں گے تیرے اگر ہمارے خلاف چلے گا، وہ تہذیب ختم ہو گئی۔ تو تمہیں کلمہ پڑھنا، جیسے تم دنیا میں آئے ہو، ایمان دنیا میں آئے ماں باپ کے توسط سے، ماں باپ کے مادھیم سے، ماں باپ کے ذریعے تم دنیا میں، ایسے ہی تمہیں ایمان بھی ملا ہے کسی کے ذریعے سے۔ اور ہندوستان میں جو بے پناہ احسان ہے وہ چشتیوں کا ہے، اور اسی میں ایک عظیم الشان ذات گرامی حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کی بھی ہے۔ غور کرو اب سے 700 سوا 700 سال پہلے کیسا جنگل ہوگا، آج شیر کا نشان، آج بھی شیر بنے ہوئے وہاں، اس زمانے میں کیا حال ہوگا، آج بھی بھوک کا عالم ہوتا ہے وہاں۔ اس وقت آپ تنہا اس میں، اور ہر کی باڈی کے پاس بالکل وہاں آپ نے آس پاس آپ جو دیکھتے ہو نا، وہ بڑے بڑے گاؤں راجپوتوں کے ہوں، تیلی برادری کے ہوں یا دوسری برادری کے ہوں، وہ کس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور کس کے حوصلے سے رکے ہوئے ہیں وہ لوگ، وہ ہیں سید مخدوم علاء الدین صابر پاک کا سب، وہ بھی چشتی ہیں، آئی بات سمجھ میں۔ اور ایک ہندوستان کا عظیم یعنی امام ولایت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں پیر بھائی ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں اور حضرت مخدوم صابر پاک کلیہ شریف میں، دونوں پیر بھائی ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے دونوں فیض یاب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ولایت میں آپ کا حضرت مخدوم پاک کے بارے میں بس مخدوم حضرت نظام الدین اولیاء کی ولایت عام ایسی مشہور ہے، اور مخدوم پاک بالکل خاموش، آپ کے مرتبے تک پتہ ہی نہیں ہے، بالکل انداز نہیں، نظام الدین اولیاء کے مرتبے کا پتہ ہی نہیں ہے، بھائی ہمیں تو نہیں پتہ ہے وہ کس منصب کے ہیں کس مرتبے کے، وہ تو وہی جانتا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اس اسی مہینے میں ہوتا ہے 17 ربیع الثانی غوث پاک کی ہے، وہی آپ کی ہے، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک کا بھی آپ اطمینان بخش تسلی بخش طریقے پر آپ ان کے سمانے بیان کرتے ہیں، مدت چاہیے، ساری عمر چاہیے، بھائی ان کی تو ساری عمر ہے، وہ پوری حیات ہے ان کی دین کے سانچے میں، تو تم کیسے بیان کر دو گے اس کو، بس جتنا تمہیں پتہ لگے بیان کر دیا، اس پر ہی عمل کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو بابا فرید کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ مریدوں کو بھیجا کہ حضور آپ کے پیر بھائی ہیں اور ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ تو
چلے جانا، لیکن یا یہ دھیان رکھنا کہ گستاخی نہ ہو جائے ذرا سی، کیونکہ جلال اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور جمال کا مظہر ہوتے ہیں. تو جلال الہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جلال مشہور ہے نا، اللہ اکبر، ملک الموت پہ تماشا مارا اسرائیل علیہ السلام کے. ملک الموت حدیث بات میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس پہنچے تو تماشا مارا اور ہٹے، فوراً ہٹ گئے. اسرائیل علیہ السلام کہا کہ یا اللہ موسیٰ کا تماشا، اور لوٹ کے گئے، جا کے کہا کہاں بھیجا، کس کے بعد؟ خبردار، کیا بولتا ہے اے اسرائیل، کیا کہتا ہے؟ میرا کلیم ہے، ادب کے ساتھ بات کرنا. ہاں، کیسے گیا تھا، کیسے حاضر ہوئے؟ تم کہا کہ میں جیسے تیرا حکم ہے میں حاضر ہو گیا. کہا خبردار، سلام کرنا، پہلے سلام کرنا، پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جتنے دن چاہیں دنیا میں رہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ جو کہیں وہ کرنا. یہ تھا، یہ ادب سکھایا ملک الموت کو. رسول ہے فرشتوں میں، وہ ویسا ہی نہیں سمجھ لینا. دوبارہ جب آئے تھے تو خیر بہرحال وہ جلال کا مظہر ہے. تو حضرت مخدوم صابر خاص اللہ علیہ، تو آپ کے مرید پر لرزتے پہنچے تھے، تو آپ نے کہا، بیٹھایا. جب پہنچے گا کہ حضور ہم دہلی سے آپ کے پیر بھائی حضرت نظام الدین اولیاء کی مرید ہیں. تو بیٹھایا، محبت کے ساتھ پیش آئے. کہا ارے بھائی ان کی، تو آپ کی ایک ہی مرید تھے جلال شمس الدین ترکمانی، صرف تنہا رہتے تھے، ایک ہی مرید بس. کہا ہمارا ایک ہی بہت ہے، یہ آفتاب ہے ولایت کا، بس یہ کافی ہے. مطلب آج صحابی سلسلہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. تو کہا ارے بھائی یہ مہمان ہیں ہمارے بھائی کے یہاں سے آئے ہیں، انہیں کچھ کھانا کھلاؤ. تو وہ کولر، کوئی وقت میں کولر پک کے پانی ابلے ہوتے تھے. کہا کہ دیکھو مہمان ہیں، تھوڑا اہتمام کرنا. تو کہیں نمک ڈال دیا تھا ان کے کولر میں، نمک، تاکہ وہ کھا سکیں. اور وہ کہہ رہے کہ وہاں تو یہ حال ہے، وہاں تو دیگے اور وہ دنیا بھر کے کھانے ہیں، لوازمات ہیں، اور یہاں یہ ہے کچھ نہیں. وہاں تو چلے راستے میں ذکر کر رہے ہیں. تو آپ نے وہ جس کھانے میں، وہ جس میں پیالے میں پانی دے دو، پیالہ الٹ گیا وہیں مخدوم پاک میں. وہ تو چل رہی ہے وہاں سے، اب پیالہ الٹا تو جنگل گم ہو گیا وہیں. پیالہ الٹا وہیں، وہ سوچ رہے راستے میں بھی جنگل تھا. وہ تو جنگل کو بتاؤ یہاں وہاں تو کھانا ایسا ہے، جہاں کھانا کیسے ملا؟ بس اتنا دن میں آیا تھا، ادھر آپ نے وہ جس میں پانی پیا تھا وہ پیالہ ایسے کر دیا اوندا کرتے سارے راستے بند، گھاٹی کے اندر گھوم رہے ہیں. یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یا اللہ کیا، کہاں جائیں، بھاگے ادھر بھاگے، جنگل کے علاوہ راستے گھوم میں پھرے. ارے بیوقوف، کیا کہہ رہا تھا تو بھی تو آ کر پیر نے کیا کہا تھا، خبردار کلام مت کرنا، زبان کو قابو میں رکھنا. کہا کہ اللہ معاف فرمانے، خدا کے لیے غلط. بس جیسے کیا آپ نے کیا اٹھاتے ایک دم راستہ دیکھیے اور ہم چلے گئے. یہ صابر خاص. بہرحال یہ ان کا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال بس ایک واقعہ کر کے میں کیونکہ ان کا بھی عرص تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کے بارے میں فرماتے ہیں، بلکہ سبھی کو، کیونکہ آپ کا ذکر کیا ہے تو شاہ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دیکھو یہ تھا عقیدہ، اس عقیدے کو محفوظ رکھو. جب آپ کا ایمان زندہ ہے تو سارے اعمال زندہ رہیں گے، یہ یاد رکھنا. بس بالکل ایک ہی بات یاد، ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، لکھ لو، پتھر سے زیادہ پکی لکیر بنا لو دماغ کے اوپر. اگر آپ کا عقیدہ محفوظ ہے، آپ کے سارے اعمال زندہ ہیں. جیسے درخت کی جڑ زندہ ہے تو درخت جب تک زندہ رہے گا اور سوکھتے ہی مر جائے گا، کچھ نہیں آنے کا، چاہے کتنا قیمتی درخت. تو عقیدے میں یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کے دوستوں کا احترام ہم پر واجب ہے. خدا کا حکم، خبردار خبردار ایسا کہنا، خبردار میں جنگ کرتا ہوں اگر میرے دوست کے بارے میں گستاخی کرے گا. تو جب بات لمبی کرنی تو ہوشیار ہو. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چشتی ہیں، بابا فرید کے مرید ہیں، غلام. آپ کے تو فرماتے ہیں کہ آپ ہر
یعنی مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. کہیں بھی ہوتے تھے آپ. جب آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا تو آپ والدہ کے مزار پاک پر حاضر ہوتے تھے. یاد رکھو ماں کا درجہ 3 گنا بڑا ہے، 3 درجے زیادہ ہے. حکم میں باپ فوقیت رکھتا ہے، خدمت میں ماں فوقیت رکھتی ہے. یہ بھی آپ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اف بھی مت کرنا. اگر ایک ہی کام کے لیے باپ بھی حکم دے ماں بھی حکم دے تو باپ کا حکم فوقیت رکھتا ہے. باپ ماں کا بھی حاکم ہے اور تمہارا بھی ہے. لیکن جب خدمت کا نمبر آئے تو زیادہ وقت 3 درجے ماں کا. فرمایا خدمت کر کس کی؟ یا رسول اللہ اپنی ماں کی. یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کرنا؟ ماں کی. یا رسول اللہ کس کی کرنا؟ ماں کی. فرمایا اپنے باپ کی. فرمایا باپ جنت کا دروازہ اور ماں پوری جنت ہے. بھائی اب اگر کہیں خالی دروازہ لگا ہوا ہے گھس جان جا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کہاں میں رہے گا؟ بھائی خالی مدرسے کا پھاٹک بنا کے کھڑا کر دو، اندر کچھ بھی نہیں ہے. مدرسہ کے ہم لے کے آئے کچھ بھی نہیں ہے. اور مدرسہ کتنا بڑا بھی ہے، باہر سے پھاٹک بند کر دیں گے، گھس کے دکھا دے رہا کہاں آئے گا. تو باپ جنت کا دروازہ گھس نہیں سکتا جنت میں اگر باپ راضی نہیں ہوا. یہ تو حدیث پاک ہے اور یہ ہمارے پیر و مرشد بچپن سے ہمارے دماغ میں خراب ہو. اس لیے پیر جو ہے حقیقت میں باپ سے زیادہ فائدہ کرتا ہے اس معاملے میں، کیونکہ وہ تمہیں انسان بنا سکتا ہے اگر حقیقت میں پیر کامل ہو. اور ماں جنت ہے. تو خیر تو آپ اس لیے فرمایا ماں باپ کے قبروں کی زیارت کرو. ہماری تو خوش نصیبی ہے، کوشش کرتے ہیں جمعرات کو ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سلام کر لیں. پتہ نہیں کون سی نگاہ پڑ جائے. باپ تو یہاں آرام کر ہی رہے ہیں، یا آپ کسی کے پیر ہیں، بہرحال ہمارے باپ بھی ہیں، قائم مقام پیر کے بھی ہیں، تو ہماری تو سعادت خوش نصیبی کے بعد. تو بہرحال آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی جو پیر جمعرات کو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ کم سے کم جمعرات ہفتے میں ایک بار زیارت کیا کرو اپنے ماں باپ کی قبروں کی. اور فرمایا جب اپنے ماں باپ کی قبروں پر کھڑا ہوتے جا کر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا، بخش رہا ہوں میں اس کو، اس لیے کہ یہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، دعا کر رہا ہے. اور باپ اگر اس کا زمین پر ہوتا تو اسے کچھ نہ کچھ دیتا ہے. جب ماں باپ کے پاس اولاد جاتی ہے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. ہمیں بھی عید کا کتنا بڑا ہم کام کرتے تھے، لیکن عید کے دن ابا کے انتظار میں رہتے تھے. ابا نے بھائی تاریخ بس وہ رہتے تھے 1000 روپے الگ ابا دیں گے عید کے. وہ بالکل الگ رہتے تھے ہمارے حساب سے. وہ 1000 روپے جو ہے جو 5000 دیا آخر میں انتقال ہو گئے، وہ ہمارے لیے ایسا تھا پورا پہاڑ ملنے والا ہوا ہے آج. تو فرماتا ہے کہ حدیث پاک میں اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ یہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے کہاں؟ اس کا باپ تو قبر میں ہے کہاں، لیکن یہ اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ کھڑا ہے. اب کیا کروں میں اس کے ساتھ؟ فرماتا کو جاننے والا فرماتا ہے میں نے تو بخش دیا تھا جنت یہ ہے. تو خیر بہرحال تو آپ ہر مہینے میں پہلی تاریخ کو اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء کہیں بھی ہوتے تھے والدہ کے مزار پر حاضر ہوتے تھے. وہ جو وصال ہو گیا تو والدہ کے مزار پر جانے لگے. کہیں ہوتے تھے آپ لوٹ کے آ جاتے تھے کہ نہیں مجھے ماں کی بارگاہ میں سلام کرنا ہے. تو اور یہ دیکھیے آپ اتنا بڑا نظام چلاتے تھے. یہ بھی یاد رکھو ایسا نہیں ہے یہ مغالطہ بھی دور کر لو آج کہ کہیں وہ تکیے کے نیچے سے سونا چاندی نکالتے تھے. یہ حرام ہے فقیری کے اندر. بلکہ اللہ تعالیٰ غیب سے مت فرماتا ان کو ان کے جو مریدین اعلیٰ ترین نواب اور راجہ مہاراجا اور ان کے غلام ان کی بارگاہ میں بیش پناہ عطیات پیش کیا کرتے تھے. یہ بھی مریدوں کا فرض ہے یاد رکھنا. یہ ہم نے باپ سے سیکھا ہے. ہم نے آخری تک بھی جب اپنے پیر زادے رہے اس میں جب گئے یہ باتیں یاد رکھ لو. اس میں جاتے تھے اپنے پیر مرشد کی. پیر و مرشد کو 50 سال ہو گئے دنیا سے گیا جانا آخر تک جاتے تھے اپنے پیر زادے بھائی میاں سے میاں کتنا گوشت آیا ہے. اور کھانے آخر میں کھانا ملتا بھی نہیں تھا. اتفاق سے کبھی کبھی ختم ہی ہو جاتا تھا کیونکہ پبلک پوری ٹوٹ گئی. ایسا نہیں بالکل ختم تھوڑا میاں کتنا گوشت کا آیا ہے. میاں 1.5 کونٹل کا گوشت ہے
चावल कितने थे, मसाला, चुपचाप जेब में से निकाला, हुजूर अच्छा इजाज़त दे रहे, अरे हकीम साहब आपने खाना, मैं खाना हम वहाँ किसका खा रहे हैं, ये कहा और गाड़ी में बैठे आ गए। ये झलक बता रहा हूँ मैं खुद देखता था, हर दफ़ा मैं जाता था, मैं तो साथ जाता था गाड़ी में है। ये है तरीका बुजुर्गों का, ये नहीं है कहने लगे अरे हम इनके घर आके इनके ऊपर बोझ बने हैं, अरे ये तो हमारा बोझ क़यामत के दिन उठाएंगे, आज हम इनके लिए ये भाग इनके बोझ बन जाए हम हैं। अरे ये तो देखो ये कितनी मुसीबतों से घूम घूम के आते हैं ना, कि किसी मुरीद ने 100 दे दी, किसी ने 50 दे दी, और तुम खाए पूछो पे तौ दिया भाग गए, शर्म नहीं आती। ये कहा करते गाड़ी में बैठ जाना और मात्र कि इनके ऊपर बोझ बनोगे तुम हैं, ये तो खुद बोझ उठाएंगे तुम्हारा क़यामत के दिन। खैर बहरहाल ये बातें याद रख लो, बड़ी कीमती बातें हैं जो हम अपने तजर्बे की और हकीकत में बिल्कुल आयन इस्लाम की तहजीब के मुताबिक मैं कर रहा हूँ आपसे। खैर तो आपका लंगर इसलिए तो दिन रात चलता था, दुनिया भर के लोग आपकी बारगाह में नजराने पेश किया करते थे, लंगर चल रहा है आपका। तो बहरहाल बादशाह, लेकिन बादशाह क्या नहीं जाते थे, हाँ बिल्कुल नहीं, बादशाह नमक को क्या कोई नहीं जाते थे। आज भी जिसके अंदर ये नमक है उसका वही मिजाज रहेगा। हुआ करें अफसर अपने घर के हुआ करेंगे। वालिद साहब ये बताऊं, फिर बात आ गई, वाईपी सिंह, वीपी सिंह के छोटे भाई गंग नहर के इंचार्ज थे, मेरे सामने जेर इलाज थे, और वजीर उस टाइम वीपी सिंह की हुकूमत थी हिंदुस्तान के अंदर। तो वो कहने लगे, वाईपी सिंह एक बार रुड़की में आते थे, देहरादून में आते थे, हकीम साहब भाई साहब से मुलाकात आप ही कराएं। मेरी भाई छोटा भाई कह रहा, कहने भाई आप उन्हें क्यों परेशान करें, उनके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियाँ, हम तो कहाँ उनके पास टाइम है हमारे लिए। अरे नहीं, यानी बच गए। आंध्रा का वजीर आला रामाराव NTR सन 82 में गए, मुझे बिल्कुल कहा कि साहब आप यहाँ आ जाइए, रामाराव की हुकूमत थी आंध्रा में सन 82 में, देख लेना। सन 82 में आप गए हैदराबाद, 7 दिन रहे सरकारी मेहमान की तरह, मजबूत। यहाँ पेपर मिल के मालिक थे, स्टार पेपर मिल के, शंकर बाबू, विजय बाबू, दोनों भाई थे, चले गए, वो भेज दिया था पेपर में। वो उन्होंने कहा कि हमारे हकीम साहब को दिखाइए आप, भाई इनके तो उनसे ताल्लुकात होते हैं, वज़ीर आज़म से, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर से, उससे नीचे बात ही नहीं करते हो। तो खैर कहा कि साहब हमारी दरख्वास्त है, आप हैदराबाद एक बार चलिए NTR साहब के यहाँ। बन गए, हम तो जाते नहीं, आप कैसे भी हो आप, हमने टाइम ले लिया। तो खैर अब गए, 1 हफ्ता रहे। सैयद पाशा थे वहाँ एडिटर थे, मेरे जहन में नहीं कौन सा अखबार निकालते थे, उनके यहाँ भी गए एकदम। बहरहाल तो कहने लगे, हकीम साहब हैदराबाद में आप यहाँ मतलब कीजिए ना। कहने लगे भाई हम तो फ़कीर आदमी, हम तो ऐसे कूटते पीटते कहाँ आगे, दोबारा गए भी नहीं। फिर कहने लगे सुनाओ को मजबूर करे कोई। तो ये झलक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और वो तो हकीकत में ताजदार विलायत के हज़रत इमाम हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब। तो बादशाह ने बुलाया, गए नहीं बादशाह के यहाँ। ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। ये BD बाजू जो हॉस्पिटल है, इसके मालिक वो लेके गए, और वो कहने लगे हकीम साहब रामाराव साहब ये कह रहे हैं कि आप हैदराबाद आइए। कहना नहीं, अब दोबारा हम जाएंगे भी नहीं। निज़ामुद्दीन औलिया किसी बादशाह के कभी नहीं जाता। बादशाह हर महीने मीटिंग रखता था, बड़े बड़े उलमा, आज भी ऐसे आलिम हैं, बस ज़्यादा इससे कहने लगे सीट मिलेगी पक्की, क्या है पुलिस से छिड़वा लो, इनको मरवा लो गरीब बच्चों को, भाई ये तो कर सको तुम इससे। खैर तो नहीं जाते थे, बिल्कुल नहीं गए। तो लोगों ने मुनाफिक होते हैं हमेशा, या हासिद, कहने लगे देखो ये आपकी हुकूमत उठा देंगे, उड़ा के फेंक देगा, कहते हैं ये फ़कीर, ये पब्लिक है इकट्ठी करता है, इसलिए खाने खिलाता है लोगों को। कहने लगे और आप बुलाते हो, आप आता नहीं, इतना बड़ा घमंडी भी है। हाँ बात तो ऐसी है, कभी आई नहीं निज़ामुद्दीन, हमने हम तो हर महीने ऐलान होता है गवर्नमेंट की तरफ, सरकार की तरफ, बादशाह की तरफ, ये आते ही नहीं। वहाँ के ऐसा है, आपके देख लो, आप बुला के देख लो अगर ये आ गए आने के लिए। उन्होंने कहा बुलाया, कहने लगे ऐसा है निज़ामुद्दीन से कह दो जाके, फिल्मी बादशाह था, कह दिया। कहने लगे जाके कह दियो, कह देना, फरमान लिख के दिया कि अगर आप पहली तारीख पहुँच जाए तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। निज़ामुद्दीन औलिया को रहमतुल्लाह अलैह को आपका सर कलम कर दिया जाएगा, बादशाह का हुक्म है। मैं ले जाओ वापस फरमान को, आप पहली तारीख आने देगी। पहली तारीख अबू तो गए, फौरन माँ की खबर पर पहुँच गए
والدہ کی قبر پر یہ حضرت شاہ عبد الحق صاحب نے لکھا ہوا تھا. میں کسی کا ویسے نہیں بتا رہا ہوں کہ ناول میں پڑھ لیا آپ کو, اخبار پڑھ لو. آج بھی دیکھ لیتا ہے اخبار اخبار کے اندر فارسی میں بھی ہے, اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے. وہاں پہنچے, کہا امی جان شاید یہ اس مہینے کا ہمارا آخری سلام ہے, ہماری تو گردن قلم ہو جائے گی. یہ کہا اور آگے گھر بیٹھ گئے. مشہور واقعہ ہے اس بادشاہ کے وقت میرے نام نہیں رہنے والا, علاء الدین خلجی زندہ دوسرا تھا. اس کو پہلی تاریخ نہیں آئی, یعنی چاند رات کو کیا گیا, وزیر بیٹھا تھا, پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں آیا, غصہ بات چیت ہو رہی تھی آپس میں, باپ کھڑ گیا ایک دم, اٹھا ماری تلوار گردن بادشاہ کی پھینکی اور گردن قلم کر کے پیلے کے باہر پھینک دیا. صبح کو پہلی تاریخ تھی, پہلی آنے نہیں دی, پہلی سے پہلے مار دیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں پہلی سے پہلے مار دیا, آنے نہیں دی, آگے پڑھ لو. میں اگر کہتا ہوں تو میری گردن پکڑ لینا. تو پھر شاہ عبد الحق صاحب آگے فرماتے ہیں, لکھتے ہیں شاہ عبد الحق صاحب, کہا جب کچھار کے اندر, کچھار کہتے ہیں شیر کی گپھا کو, کچھار کے اندر چاہے شیرنی ہو چاہے شیر ہو, تجھے مارنے کی برابر طاقت رکھتا ہے. دونوں شیر بھی ایسے ادھڑتا ہے, شیرنی بھی ایسے پھاڑ کے ڈال دیتی ہے. اور میں تو خدا کا ولی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, دونوں کو برابر طاقت دی اللہ تعالیٰ نے, اور ان کا مارا ہوا خدا کا مارا ہوا ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ, کیونکہ ابھی تو واقعات اتنے تھے, پھر کبھی انشاءاللہ زندگی میں خیر جو میں ملتے رہیں تو آپ سنتے رہیں, لیکن بس اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو, کہ پیران سلاسل کے دامن کو ایسے پکڑ لو کہ حضور بس آپ کے ساتھ ہیں. بس وہ دین حق لے کر آئے اور دین حق ہمیں دے کر چلے گئے. یہ ان کی امانت ہے, اس کو سنبھال کے رکھو, دانتوں سے پکڑ لو, دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ. ایک ایک سنت ان کی پکڑ لو. یہ لنگر بھی انہی کی سنت ہے. اللہ اکبر, لنگر جو چلتا ہے آج تک زندہ ہے وہ سنت. دیکھ لو نظام الدین اولیاء میں جا کے دیکھ لو. آج ارے سابق پاک میں کلیہ شریف چلو چلو, ابھی لاکھوں آدمی کھا رہے ہیں, لاکھوں کھا رہے ہیں, پل رہے ہیں, لاکھوں گھر پل رہے ہیں, بڑے بڑے سیٹ بن گئے وہ. اور مخدوم پاک پر گن کر کھائے ساری ماں, اور ان کی جوتیوں میں ان کے قدموں میں رہنے والے کروڑوں اربوں پتی ہیں. وہاں جا کے دیکھو راؤ جی کیسے کیسے وہاں کے, اور وہیں پل رہے ہیں. وہاں کسی کا ہوٹل, کسی کا ریسٹورینٹ بنا لیا, کچھ بنا لیا, ہزاروں دکانیں, ان سے لاکھوں گھر پل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی, اللہ کو روزانہ کھانا کھاتے ہیں. صرف ایک صابر پاک کی ذات ہے وہاں, اور کوئی نہیں ہے وہاں. آئی بات سمجھ, کوئی سے بڑھا دیا اور اللہ دیا, مگر دنیا جاتی ہے صابر کے ہاتھ ہو جاتی ہے وہاں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام کے ساتھ وابستہ رکھے. ہمیشہ جیسا ہمارے بزرگوں نے چھوڑا ہے, خدا کے دوستوں نے چھوڑا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قائم رکھے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے.